بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں تھی۔ جواہر البلاغہ میں آپ کی خدمت میں مباحث انشاء کو ذکر کر رہے تھے کہ مصنف نے کہا کہ باب ثانی حقیقت انشاء اور اس کے اقسام کے بیان میں ہے۔ مبحث اول امر کے بیان میں تھا جس کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ مبحث دوم نہی کے بیان میں ہے کہ یہاں پر بھی مطالب تقریباً روشن ہیں۔ نہی کا معنی کرتے ہیں طلب الکف عن الشیء علی وجہ الاستعلاء مع الالزام، یعنی کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے کف۔ اس شے کو طلب کیا جا رہا ہے کہ فلاں کام نہ کرنا، یعنی اس کام سے اپنے آپ کو روکو۔ تم سے غیبت متحقق نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تغتب، غیبت نہ کرو، یعنی غیبت سے اپنے آپ کو روکو۔ یہ نہیں ہے کہ مطالب روشن ہے، یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے، لہذا سرعت کے ساتھ چلتے ہیں اور جہاں پر مطالب زیادہ دقیق ہیں اس جگہ پر رکتے ہیں۔ المبحث الثانی فی النہی، فرماتے ہیں کہ بحث دوم نہی کے بیان میں ہے۔ النہیو، نہی کیا ہے؟ ہوا طلب الکف عن الشیء، کسی چیز سے رکنے کو طلب کرنا، یعنی وہ کام نہ کرو دیگے۔ علی وجہ الاستعلاء، جیسے امر میں استعلاء معتبر تھا، نہی میں بھی استعلاء معتبر ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے۔ مع الالزام، کہ اس سے روکنا اپنے آپ کو ضروری ہے، کیونکہ جیسے آپ پڑھتے ہیں کراہت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کہا جاتا ہے کہ فلاں کام کو نہ کرو، لیکن وہاں پر مع الالزام نہیں ہوتا، یہاں پر مع الالزام ہے۔ کقولہ تعالی ولا تجسسوا، کسی کے شخصی امور میں تجسس نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کچھ دوسرے کچھ لوگوں کی غیبت نہ کریں، کہ مطلب روشن ہے بالکل کہ یہاں پر طلب کیا جا رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ وقد تخرج هذه الصیغہ ان اصل معناها الى معان اخر، کبھی کبھار یہ صیغہ اپنے اصلی معنی سے خارج ہو جاتا ہے اور دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ البتہ اگر کہتا وقد تخرج صیغۃ النہی، هذه الصیغہ عبارت اتنی مزیدار نہیں ہے، کیونکہ اوپر فقط نہی کی تعریف کی ہے، صیغے کو تو نہیں بیان کیا، لہٰذا یہ تعبیر اگر ہوتی تو ٹھیک تھا، یعنی وقد تخرج النہی یا وقد تخرج صیغۃ النہی ان اصل معناها الى معان اخر تو اچھا ہوتا۔ علی ای حال مطلب روشن ہے کہ یہ صیغہ یعنی نہی کبھی کبھار اپنے اصلی معنی سے خارج ہو جاتا ہے اور دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تستفاد من سیاق الکلام وقرائن الاحوال، کہ اس معانی کا استفادہ ہوتا ہے کلام کے سیاق سے اور اسی طریقے سے قرائن احوال سے، کہ قرائن احوال و سیاق کلام سے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ منہا، اچھا جن موارد پر یہ اپنے اصل معنی سے خارج ہو جاتا ہے، ایک ہے الدعا۔ دعا میں بھی دیکھیں، امر کے باعث میں بھی ہم نے کہا کہ طلب ہے لیکن علی سبیل التضرع، علی سبیل الخضوع، یہاں پر بھی
دعا کے اندر نہیں میں بھی دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے مثلا آیت کو دیکھیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. خوب یہاں پر دعا ہے، کیونکہ علی سبیل الاستعلاء نہیں ہے، علی سبیل التضرع ہے کہ خدایا اگر ہم سے بھول چک ہو جائے اور ہم سے خطا ہو جائے تو تو مؤاخذہ نہ کرنا. اگر تو نے مؤاخذہ کیا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ہم کیا جواب دے سکتے ہیں. الالتماس، التماس میں کیا تھا؟ طلب ہے، من المساوی طلب المساوی من المساوی، مساوی مساوی سے طلب کر رہا ہے. یعنی وہاں پر نہ تو استعلاء ہے نہ تضرع ہے. الالتماس کقولک من دون استعلاء ولا تضرع، نہ استعلاء ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور نہ ہی آنسو بہاتے ہوئے روتے ہوئے ڈرتے ہوئے مانگ رہا ہے. نہ جیسے آپ اپنے دوست کو کہ ایھا الاخ لا تتوانا، اے میرے بھائی سستی نہ کرو، زندگی ایک ہی ہے، اس زندگی میں اگر اپنے وقت کو ضائع کیا تو پھر یہ وقت پلٹ کر نہیں آنے والا. ایھا الاخ لا تتوانا. یہاں اگر اس کی قرآن مجید سے مثال دی جائے تو یہ بھی خوبصورت مثال ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 94 کہ حضرت ہارون جناب موسیٰ کو کہتے ہیں، قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے ابن ام، اے میرے ماں جائے، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی سے نہ پکڑ، یعنی مجھے میری داڑھی سے نہ پکڑ، ولا برأسی، میرے بالوں کو بھی نہ پکڑ، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. کہ یہ بھی الحق والانصاف، جب حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا کہ سامری نے لوگوں کو گوسالہ پرست بنا دیا. تو حضرت موسیٰ واپس آئے اور بڑی سختی کے ساتھ ہارون سے برخورد کی. حالانکہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ اس کام میں حضرت ہارون کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی بڑی سختی کے ساتھ الواح کو زمین پر دے مارا. اور حضرت ہارون کو جیسے قرآن کہتا ہے کہ لا تأخذ باللحیتی ولا برأسی، گھسیٹا اصلاً پکڑ کے. تو وہاں پر حضرت ہارون کہتے ہیں کہ اے میرے ماں جائے، مجھ پر سختی نہ کر، اگر میں سختی کرتا تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہتے کہ تو نے بنی اسرائیل کے اندر تفرقہ ڈال دیا. تو یہاں پر معمولاً تفسیروں میں جواب بھی دیتے ہیں اس کا کہ آخر کیوں حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے ساتھ اتنی سختی کر رہے تھے. تو مفسرین معمولاً جواب دیتے ہیں کہ حضرت ہارون بھی حضرت موسیٰ بھی جانتے تھے، لیکن ان لوگوں نے جو کام کیا تھا، یعنی بت پرستی والا، گوسالہ پرستی والا، وہ اتنا خراب کام تھا، اتنا خراب کام تھا کہ قوم دیکھ لے کہ جس کا قصور نہیں ہے اس سے بھی اتنی سخت باز پرس ہو رہی ہے، تو ان لوگوں کا کیا حشر ہونا چاہیے. ایسے بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر جو حضرت ہارون کہتے ہیں کہ لا تأخذ بلحیتی، کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ مورد ہے اسی کا، التماس کا مورد ہے. ایک اور معنی کہ جس میں نئی استعمال ہوتی ہے وہ ارشاد ہے، نصح، ہدایت. كقوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر ہو جائیں تو تمہیں برا لگے. واقعاً ایسے ہے، بہت سارے مقامات پر بعض چیزوں کا نہ جاننا بہتر ہے.
مثلا اگر آپ کو بتایا جائے کہ 1 سال کے بعد فلاں مصیبت آپ پر طاری ہونے والی ہے، خوب آپ کی زندگی ظاہر ہو جائے گی۔ کبھی کبھار بعض چیزوں کا نہ جاننا بہتر ہوتا ہے، اگر انسان نہ جانے تو بہتر ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ وہ مشہور جو روایت ہے میزان الحکمت میں بھی نقل ہوئی ہے، اکثر دوستان اس کے بارے میں پوچھتے ہیں نا کہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ نحنو صبر وشیعتنا اصبر منا، ہم صابر ہیں اور ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صابر ہیں۔ عجب، یہ کیسے؟ تو پھر مولا آگے توضیح دیتے ہیں کہ ہم صبر کرتے ہیں ان چیزوں پر کہ جن کو جانتے ہیں، اور ہمارے شیعہ ان چیزوں پر صبر کرتے ہیں جن کو نہیں جانتے۔ اس جہت کے اعتبار سے وہ ہم سے بڑے صابر ہیں، نہ کہ دوسرے جہات میں۔ بہرحال یہاں پر ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، نہ کہ نہیں ہے کہ اصلاً سوال ہی نہ کرو، نہ، نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر ان چیزوں کا تمہیں پتہ چل جائے گا تو تمہارے لیے سخت ہو جائے گا۔ التئیس، تئیس کسی کو مایوس کرنا، کقولہ تعالی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر پیش نہ کرو، بہانے بازی نہ کرو، عذر پیش نہ کرو، تم لوگ ایمان کے بعد کفر لے کر آئے۔ اب یہاں پر ان کو مایوس کرنا ہے کہ تمہارا یہ عذر مانگنا نہ مانگنا دیگے ہیچ فائدہ ہی نہ دارے۔ التمنی، ایک اور معنی نہیں کا کیا ہے؟ تمنی ہے۔ نحو یا لیلۃ الانس لا تنقضی، اے انس و وصال کی رات اے کاش تو ختم نہ ہو۔ خوب جی کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب رات کو تو انسان نہیں کر سکتا، وہ تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو یہاں پر وہی تمنی ہے کہ یا لیلۃ الانس، لگتا ہے کہ عاشق و معشوق کا وصال ہے، شب ہے، رات ہے، تو وہاں پر کہتا ہے یا لیلۃ الانس لا تنقضی، اے وصال اور انس کی رات تو کبھی ختم نہ ہونا، کہ دیکھیے تمنی ہے۔ وَكَقَوْلِهِ، جیسے شاعر کا یہ قول، یا لیل طل یا نوم ذل یا صبح قف لا تطلع، ایسے ہے یہ، یا لیل طل یعنی اے رات تو طویل ہو جا، یا نوم ذل اے نیند تو زائل ہو جا، رات طویل ہو جائے، آنکھوں میں نیند نہ ہو، یا صبح قف اے صبح تو رک جا، نہ آنا، لا تطلع تو طلوع نہ ہونا۔ کہ یہاں پر یہ جو لا تطلع ہے یہ کیا ہے؟ تمنی کے لیے ہے۔ التحدید، نہیں تحدید کے لیے بھی آتی ہے۔ کقولک لخادمک، جیسے آپ اپنے نوکر کو کہیں لا تطع امری، ٹھیک ہے تو میری بات نہ سن۔ آپ بھی ایسے استعمال کرتے ہیں نا، اپنے کسی بچے کو یا کسی دوست کو کہتے ہیں کہ فلاں کام کر، وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں کرتا تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو میری بات نہ مان، نہ کہ مقصود یہ ہے کہ تو میری بات نہ مان، دھمکی ہے، تو میری بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے پھر میں تمہیں دیکھ لوں گا، ایسے۔ لا تطع امری، میری بات نہ مان، میری اطاعت نہ کر۔ عندما تريد ان تخوفه عدم اطاعته لامرك، اس وقت جب آپ اس کو ڈرا رہے ہیں اس بات سے کہ تمہارے امر کی اطاعت نہ کرے، اس سے آپ اس کو ڈرا رہے ہیں، کہ یہاں پر تخوف دو مفعول آیا ہے۔ خوب ایک اور معنی جو نہیں کا ہے وہ الکراہہ، کراہت کے لیے بھی آتی ہے۔ نہ وہ قول علی بن الحسین زین العابدین علیہم السلام، کہ مولا فرماتے ہیں لا تنامن قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے نہ سویا کرو، فإنی اکرہھا لک، میں اس چیز کو تمہارے لیے مکروہ سمجھتا ہوں، پسند نہیں کرتا۔ کہ بس یہ جو لا تنامن ہے کراہت کے لیے ہے، اچھا نہیں سمجھتا۔ ان اللہ یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد،
کیونکہ اس وقت پروردگار عالم بندوں کے رزق کو تقسیم کرتا ہے. الا ایدینا یجریہا، یہ الا ایدینا یجریہا کے متعلق ہے. وسائل الشیعہ کی روایت ہے کہ جن ارزاق کو ہمارے ہاتھوں پر خدا جاری کرتا ہے. خوب، یہاں سے پتہ چل رہا یہ روایت ان روایات میں سے جو واضح طریقے سے دلالت کرتی ہے کس بات پر؟ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اہل بیت اطہار واسطہ فیض الہی ہے، رزق دینے والا خدا ہے. ان اللہ یقسم، خدا تقسیم کرتا ہے، لیکن الا ایدینا یجریہا، ہمارے ہاتھوں پر جاری کرتا ہے. یعنی اہل بیت اطہار کے ہاتھوں سے رزق ملتا ہے، دیتا خدا ہے. اب اس میں کیا شرک ہے؟ نہ. بہت چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر واقعا مجھے تعجب ہوتا ہے، حتیٰ ان پڑھ لوگوں سے سنتے ہیں بڑا تعجب ہوتا ہے. وہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ دیتا خدا ہے لیکن ہاتھ محمد و آل محمد کے ہوتے ہیں. اب یہ عیناً روایت کا ترجمہ ہے، واسطہ فیض ہیں. برحال شاہدی مثالیں لا تنامن میں کہ فإنی اکرہھا لک. التوبیخ، اور یہ توبیخ کے لیے بھی آتی ہے. مثلا جیسے 40 اور 41 نمبر آیت کو دیکھیں آپ سورہ بقرہ میں. آیت تو یہ ہے نا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اہل کتاب میں سے تم پہلے بندے نہ بنو کفر اختیار کرنے والے. کہ سیوطی تفسیر جلالین میں ایسے تفسیر کرتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یعنی من اہل الکتاب، لِأَنَّ خَلَفَكُمْ تَبَعٌ لَكُمْ فَإِثْمُهُمْ عَلَيْكُمْ، کیونکہ جو تمہارے پیچھے آئیں گے وہ تم لوگوں کی اتباع کرنے والے ہوں گے، تو نتیجتاً ان کا اسم بھی آپ کی گردن پر آئے گا. کہ یہاں پر وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ توبیخ کے لیے ہے. درست ہے آقا؟ اور اول کافرین بھی کا بھی مطلب سمجھ میں آیا کہ ان آیات کو اگر دیکھیں نا آپ اس طریقے سے 40 نمبر میں ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. ایسے آئے کریمہ کہ اہل کتاب میں تم پہلے بندے نہ بنو کفر کرنے والے، تاکہ بعد والے تمہاری اتباع کریں اور ان کا بھی اسم اور گناہ تمہاری گردن پر آ جائے. یا توبیخ کے لیے ایک اور آیہ کریمہ بھی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود کہ لم تروہا. کہ یہاں پر لا تحزن توبیخ کے لیے ہے کہ اس جگہ پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو صاحب تھے رسول اللہ کے، جو ان کے ساتھ تھے، ان پر اضطراب کی کیفیت تھی. تو آیت نازل ہوتی ہے لا تحزن، حزن نہ کرو، ملال نہ کرو. ایک طریقے سے توبیخ ہے. پھر اس کے بعد میں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اور رسول اللہ پر خداوند متعال نے سکینت کو نازل فرمایا. یہ مثال بھی دے سکتے ہیں. وَنَحْوُ، اور یہ آیے کریم، یہ شعر بھی اسی توبیخ کو بیان کر رہا ہے. لَا تَنْهَ عَنْ خُلْقٍ وَتَأْتِي مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمٌ، اس بات سے نہ روک جو تو خود کر رہا ہے.
یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ خراب اخلاق سے تو نہیں نہ کرنا، مقصد یہ ہے کہ بھائی تو بری چیزوں سے روکتا ہے لیکن خود بھی اس میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ والا مضمون جو قرآن میں بھی آیا ہے، اسی مضمون کو شاعر ذکر کر رہا ہے کہ لا تنہا عن خلقن، اس اخلاق سے نہ روک کہ وتأتی مثلہ، جبکہ اس جیسا خلق تو خود لاتا ہے، یعنی اس جیسا خلق تمہارے اندر بھی ہے۔ لوگوں کو جھوٹ سے روکتا ہے، خود بھی جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو غیبت سے روکتا ہے، خود بھی غیبت کرتا ہے۔ آر علیک اذا فعلت عظیم، یعنی آر عظیم علیک اذا فعلت، جب تو اس طریقے سے کرے گا تو بہت بڑا آر ہے تمہارے اوپر۔ یہ التحقیر، اور فرماتے ہیں کہ نہیں تحقیر کے لیے بھی ہے کہ لا تطلب المجد ان المجد سلمہ، ان المجد سلمہ صعب وعش مستریحا نائم البالی، کہ لا تطلب المجد، عزت و شرافت و مقام کو طلب نہ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان المجد سلمہ صعب، اس لیے کہ جو مجد ہے، شرافت ہے، اس کی سیڑھی بہت سخت ہے۔ وعش مستریحا، مزے سے زندگی کر، نائم البال، یعنی آسودہ بال ہو، آسودہ خاطر ہو، ذہن میں کوئی خیال نہ ہو، مرضی پڑے تو جو چاہے وہ جا کر کر۔ اور اگر تم مجد اور عزت کا تقاضا کرتے ہو، وہ چاہتے ہو، تو پھر اپنے آپ کو سختیوں کے لیے آمادہ کرو۔ دیکھ رہے ہیں شعر کہ یہاں پر تحقیر کے لیے کہ تجھ جیسا بندہ اور اچھائیاں دیگے آپس میں جوڑ نہیں ہے، یعنی سامنے والے کی تحقیر کر رہے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کوئی بندہ پڑھتا نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں کہ بابا تو کیا پڑھ کر کرے گا، جا کر کوئی دکان وکان سنبھال، جا کے کوئی کاروبار وغیرہ کر، یا 3-4 شادیاں کر کے جا کر بیٹھ جا، مزہ لے، تمہارا کیا کام ان علمی کاموں سے۔ اب یہ بے انتہا تحقیر ہم سامنے والے کی کرتے ہیں۔ لا تطلب المجد، تو کیا اور یہ کرامتیں، بڑا مقام چھوڑ بھائی، تو جا کر اپنا کام کر، کیونکہ ان المجد سلمہ صعب، کیونکہ مجد، عزت، کرامت، اس کی سیڑھیاں بہت سخت ہیں بھائی، تو نہیں چڑھ سکتا۔ عش مستریحا، مزے سے جا کر زندگی کر، 3-4 شادیاں کر لے، نائم البال، کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو، کھاؤ پیو مرو جا کے، ایسے۔ یہاں اگر قرآن مجید سے اس بات کی مثال دیں تو سورہ مومنون کی 108 نمبر آیت ہے، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِي، کہ یہاں پر وَلَا تُكَلِّمُونِي یہاں پر تحقیر کے لیے، جا کیا بات کرتا ہے تو مجھ سے، بھاگ یہاں سے۔ خوب اس طریقے سے الحمدللہ یہ نہیں کے بارے میں بھی بحث کے دیگے اتنی مشکل نہیں تھی، وہ تمام ہوئی۔ مبحث ثالث الحق والانصاف کے بلاغت کے عظیم مباحث میں سے ہے استفہام کے بارے میں، کہ انواع و اقسام کا استفہام ہوتا ہے، پھر ان کا مطلب معنی واقعاً بہترین ہے، کہ انشاءاللہ اس کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔